بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وبه قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا عبسر القاسم عن اشعث یعنی ابن سوار عن ابی سحاب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، شمائل الترمذی کے احادیث کا عوامی اعتبار سے ایک سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، ساری ہے۔ آج کی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے متعلق یہ 9ویں روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف شفاف چاندنی رات میں دیکھا، فی لیلۃ اذ حیان، یعنی ایسی رات جو چاندنی تھی اور صاف اور شفاف تھی، جس میں کوئی غبار نہیں تھا، کوئی ابر نہیں تھا، کوئی بادل نہیں تھا۔ چاند اپنی تمازت کے ساتھ بڑا چمک رہا تھا، روشن تھا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر سرخ جوڑا تھا، سرخ چادر آپ نے زیب تن فرما رکھی تھی۔ فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، تو میں کبھی آپ کے روشن چہرے کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ یہ فیصلہ کے لیے کہ کون روشن ہے اس سے ان دونوں میں، تو کبھی میں آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، بس میں نے فیصلہ کیا بس آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات اس روایت میں تو یہ ذکر فرمائی کہ آپ نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا، سرخ چادر آپ کے بدن پر تھی۔ وعلیہ حلۃ حمراء، ماقبل میں اس کو ذکر کیا کہ حلہ سے مراد کیا ہے؟ جوڑا، سوٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک رنگ کے کپڑے بدن کے اوپر کے حصے میں اور نچلے کے حصے میں ایک رنگ کے کپڑے ہو اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کو عربی میں حلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جوڑے سے تعبیر کیا جاتا ہے، سوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ سوٹ یہاں روایت میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہمراہ، سرخ تھا۔ تو سرخ سوٹ کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے، اس کے سلسلے کی وضاحت ماقبل میں آئی۔ یہاں پیور اور مکمل لال مراد نہیں ہے،
بلکہ وہ چادر مراد ہے جو یمن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مدینہ کے اندر لوگ بیچنے کے لیے آتے تھے، جس میں سرخ اور کالی سیاہ دورے ہوتے تھے اور اس میں دھاگے ہوتے تھے، لکیریں ہوتی تھی، اس کی زمین تو سفید تھی، یعنی مخطط سرخ مراد ہے۔ اور یہ تعبیر خود سفیان جو راوی حدیث ہے یہاں نہیں بلکہ امام ترمذی علیہ الرحمٰن ایک روایت نقل فرمائی ہے ابواب الاذان میں، اس میں حضرت سفیان نے وعلیہ حلۃ حمراء کی یہی تعبیر فرمائی، اور یہ تعبیر مسلک احناف کے بھی موضوع ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں مکمل سرخ کپڑا مردوں کے لیے پہننا مکروہ تنزیل ہے، مخطط ہو تو اس کی اجازت ہے، اگر کپڑا زعفران یا کسی ناپاک چیز سے رنگا ہوا ہو تو اس کا پہننا حرام ہے۔ اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف رہا ہے کہ زعفران اور کسی ناپاک چیز سے رنگا ہوا کپڑا ہو تو اس کا پہننا تو ناجائز ہے، لیکن سرخ کپڑا چاہے مخطط ہو یا مکمل سرخ ہو اس کا پہننا مردوں کے لیے بھی جائز، عورتوں کے لیے بھی جائز۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مسلک کے اعتبار سے اس میں علماء نے خود علامہ شرن بولانی نے ایک مستقلاً رسالہ لکھا ہے، شامی نے اس سرخ کے لباس کے سلسلے میں 9 اقوال ذکر کیے ہیں، لے دے کر کے یہ تفصیل آتی ہے کہ اگر کسی ناپاک چیز سے رنگا ہوا کپڑا ہو یا زعفرانی سے رنگا ہوا ہو تو اس کا پہننا ناجائز، اور پیور سرخ ہو تو مردوں کے لیے اس کا استعمال ناجائز، عورتوں کے لیے جائز، اور مخطط ہو سرخ کہ اس میں سرخ دھاریاں ہو، صرف چادر ہے سرخ دھاریاں ہے، کپڑا ہے سرخ دھاریاں ہے، تو ایسا کپڑا اگر مرد استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے، اور حدیث میں یہی وعلیہ حلۃ حمراء سے یہی مراد ہے، مکمل سرخ نہیں۔ امام شافعی علیہ رحمٰن نے وعلیہ حلۃ حمراء سے استدلال کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف سے اس کی تعبیر کی گئی ہے، مختلف تعبیرات کی گئی ہے، اس میں سے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہاں مکمل سرخ مراد نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف چاند کی روشنی کی طرف دیکھتا جو رات میں چھائی ہوئی تھی، اور کبھی سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اور رخ انور کی چمک اور دمک یہ چاند سے بھی زیادہ حسین اور جمیل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن اور جو کمال اور جو جمال عطا فرمایا تھا وہ ساری کائنات سے افضل اور ساری کائنات سے کامل تھا۔ اسی لیے مواہب میں شیخ ابراہیم البجوری نے یہ بات نقل فرمائی کہ ایک مومن کے معتقدات میں سے یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ سرکار کو حسن اور جمال جو عطا فرمایا تھا وہ حسن و جمال کسی کائنات میں کسی شخص کو عطا نہیں کیا گیا، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر صرف اتنا حسن اور جمال ظاہر کیا گیا کہ لوگ آپ کو دیکھنے کی سکت رکھے۔ اگر مکمل سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال مکمل ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں بھی دیکھنے کی سکت اور طاقت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کا اس روایت میں ذکر فرمایا کہ آپ بڑے حسین تھے اور جمیل تھے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور شعر ہے
کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ أَوْ يَشَاءُ۔ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر عیب سے پاک صاف پیدا فرمایا تھا، اور آپ کو جو حسن اور جو جمال عطا فرمایا تھا کسی ماں نے آج تک نہیں جنا، کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ ماں قبل میں بھی آیا کہ ما رأیت شیئا احسن منہ قط۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، لم ارا قبلہ ولا بعد، آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے کوئی آیا نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔